This is the Pearson Edexcel GCSE Paper 1 Listening in Urdu Higher Tier Practice Paper. You have 5 minutes to read through the question paper.
You may make notes at any time. In a few moments, you will hear the first recorded extract in Urdu. You will hear each extract twice. After playing the first extract, you will hear one bleep. After playing the second extract, you will hear two bleeps. After each question title is announced, there will be a pause to allow you to read the question. Some questions will be preceded by an example. You may write at any time while the recording is playing. Now turn to the first question, section A. School. سوال نمبر 1 مثال مجھے میرا اسکول بہت پسند ہے. مجھے میرا اسکول بہت پسند ہے. سوال نمبر 1 میرے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے. کمرے بڑے بڑے اور ہوادار ہیں. کمروں میں موجود فرنیچر بہت آرام دہ ہے. اسکول میں ایک بڑا ہال ہے جہاں ہم طلباء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اس ہال میں بیٹھ کر ہم امتحان بھی دیتے ہیں. اسکول کے وسیع میدان میں طلباء باسکٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہیں. میدان کے ساتھ ایک ہرا بھرا باغ بھی ہے جہاں پھلدار درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہیں. طلباء فری پیریڈ میں یہاں بیٹھ کر موسم کے مزے لیتے ہیں. مالی بابا ہمیں موسمی پھل بھی کھانے کو دیتے ہیں. میرے اسکول کی عمارت بہت خوبصورت ہے. کمرے بڑے بڑے اور ہوادار ہیں. کمروں میں موجود فرنیچر بہت آرام دہ ہے. اسکول میں ایک بڑا ہال ہے جہاں ہم طلباء کی تصویریں لگی ہوئی ہیں. اس ہال میں بیٹھ کر ہم امتحان بھی دیتے ہیں. اسکول کے وسیع میدان میں طلباء باسکٹ بال اور ہاکی کھیلتے ہیں. میدان کے ساتھ ایک ہرا بھرا باغ بھی ہے جہاں پھلدار درخت اور رنگ برنگے پھولوں کے پودے لگے ہیں. طلباء فری پیریڈ میں یہاں بیٹھ کر موسم کے مزے لیتے ہیں. مالی بابا ہمیں موسمی پھل بھی کھانے کو دیتے ہیں. Section B. میرا خواب. سوال نمبر 2 مثال میرا خواب سائنسدان بننا ہے. میرا خواب سائنسدان بننا ہے. سوال نمبر 2 میں سائنس کا طالب علم ہوں اور میں مستقبل میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں. مجھے تجربات کرنا بہت پسند ہے. میرے اسکول میں جب سائنس میلہ منعقد ہوتا ہے میں اس میں ضرور حصہ لیتا ہوں اور اپنے تجربات کا اشتراک لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں. میرے ابو بھی سائنسدان ہیں اور وہ مجھے اکثر لیبارٹری لے جاتے ہیں جہاں مجھے سائنس سے متعلق نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں. میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کی شاندار یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں تاکہ جدید اور معیاری سائنس کی تعلیم حاصل کر سکوں. میں مستقبل میں ایسے کیمیائی تجربات کرنا چاہتا ہوں جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے. میں سائنس کا طالب علم ہوں اور میں مستقبل میں سائنسدان بننا چاہتا ہوں. مجھے تجربات کرنا بہت پسند ہے. میرے اسکول میں جب سائنس میلہ منعقد ہوتا ہے میں اس میں ضرور حصہ لیتا ہوں اور اپنے تجربات کا اشتراک لوگوں کے ساتھ کرتا ہوں.
میرے ابو بھی سائنسدان ہیں اور وہ مجھے اکثر لیبارٹری لے جاتے ہیں جہاں مجھے سائنس سے متعلق نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ میں اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک کی شاندار یونیورسٹی جانا چاہتا ہوں تاکہ جدید اور معیاری سائنس کی تعلیم حاصل کر سکوں۔ میں مستقبل میں ایسے کیمیائی تجربات کرنا چاہتا ہوں جس سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچے۔ Section B. Environmental issues. Question 3 example. ماہرین کے مطابق موسم میں جب دھند بنتی ہے تو فضا میں پہلے سے موجود آلودگی اس کے ساتھ مل کر اسموگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ماہرین کے مطابق موسم میں جب دھند بنتی ہے تو فضا میں پہلے سے موجود آلودگی اس کے ساتھ مل کر اسموگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ Question 3. یہ اسموگ صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گلے کی خراش، آنکھوں اور ناک میں چبھن اور سانس میں دشواری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسموگ پہلے سے بیمار، سینے، پھیپھڑے اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ مجھے تو بارش کا انتظار ہے کیونکہ اسموگ بارش ہونے سے ہی ختم ہوتی ہے۔ بارش کا پانی ہی فضا کو ان زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، ہمیں چاہیے کہ گھر سے کم نکلیں یا گھر سے نکلتے وقت منہ اور ناک کو اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ یہ زہریلے مادے سانس کے ذریعے ہمارے اندر داخل نہ ہوں۔ یہ اسموگ صحت کو بہت نقصان پہنچاتی ہے۔ اس کی وجہ سے گلے کی خراش، آنکھوں اور ناک میں چبھن اور سانس میں دشواری کے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اسموگ پہلے سے بیمار، سینے، پھیپھڑے اور دل کے امراض میں مبتلا افراد کے لیے زیادہ خطرناک ہے۔ مجھے تو بارش کا انتظار ہے کیونکہ اسموگ بارش ہونے سے ہی ختم ہوتی ہے۔ بارش کا پانی ہی فضا کو ان زہریلے مادوں سے پاک کرتا ہے۔ اس سے بچاؤ کے لیے ہمیں مختلف احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ہاں بالکل، ہمیں چاہیے کہ گھر سے کم نکلیں یا گھر سے نکلتے وقت منہ اور ناک کو اچھی طرح ڈھانپ لیں تاکہ یہ زہریلے مادے سانس کے ذریعے ہمارے اندر داخل نہ ہوں۔ What my friends and family are like. میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ ہم دادا دادی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں کیونکہ میرے والدین کو بڑوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ میرے 2 بھائی اور ایک بہن ہے۔ ہم دادا دادی کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں کیونکہ میرے والدین کو بڑوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ رہنا پسند ہے۔ Question 4. میرے 2 بھائی ہیں۔ میرے دادا دادی تو چچا کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن میری نانی اماں اکیلی ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہتی ہیں۔
دادا اور دادی ہر اتوار ہمارے گھر آتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، دونوں مجھ سے بڑی ہیں اور میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم اپنے چچا کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میں اپنے والدین اور چچا کی بھی بہت لاڈلی ہوں۔ میں اپنے والدین کا ایک ہی بچہ ہوں، اس لیے میرے سارے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ گھر میں میری ایک پھپھو بھی رہتی ہیں جو میری پسند کے کھانے پکاتی ہیں اور مجھے سیر پر لے کر جاتی ہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں، میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو بہت شرارتی ہیں۔ والدہ سارا دن ان کو سنبھالتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں۔ والد صاحب دفتر جاتے ہیں اور گھر کے باہر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ میرے 2 بھائی ہیں۔ میرے دادا دادی تو چچا کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن میری نانی اماں اکیلی ہونے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہمارے گھر رہتی ہیں۔ دادا اور دادی ہر اتوار ہمارے گھر آتے ہیں۔ ہم 3 بہنیں ہیں، دونوں مجھ سے بڑی ہیں اور میرا بہت خیال رکھتی ہیں۔ ہم اپنے چچا کے ساتھ ایک گھر میں رہتے ہیں۔ میں اپنے والدین اور چچا کی بھی بہت لاڈلی ہوں۔ میں اپنے والدین کا ایک ہی بچہ ہوں، اس لیے میرے سارے لاڈ اٹھائے جاتے ہیں۔ گھر میں میری ایک پھپھو بھی رہتی ہیں جو میری پسند کے کھانے پکاتی ہیں اور مجھے سیر پر لے کر جاتی ہیں۔ میں سب سے بڑی ہوں، میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں جو بہت شرارتی ہیں۔ والدہ سارا دن ان کو سنبھالتی ہیں اور گھر کے کام کرتی ہیں۔ والد صاحب دفتر جاتے ہیں اور گھر کے باہر کے سارے کام بھی مجھے کرنے پڑتے ہیں۔ School. Question 5 example. ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ عورت کے لیے تعلیم کا زیور ہی اصل زیور ہے۔ ہر عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ عورت کے لیے تعلیم کا زیور ہی اصل زیور ہے۔ Question 5. خواتین کی تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے معاشروں میں عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹوں کو تو تعلیم دلوا دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو صرف گھرداری تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہاں بالکل، لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹوں کا۔ ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ایک ماں نے ہی تو معاشرے کی نسل کو سنوارنا ہوتا ہے۔ اگر ماں ہی تعلیمی یافتہ نہیں ہوگی تو معاشرہ بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ خواتین کی تعلیم پر اتنا زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ بہت سے معاشروں میں عورتوں کی تعلیم پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ اس ترقی یافتہ دور میں بھی بہت سے گھرانے ایسے ہیں جو بیٹوں کو تو تعلیم دلوا دیتے ہیں، لیکن بیٹیوں کو صرف گھرداری تک محدود رکھتے ہیں۔ یہ تو ناانصافی ہے۔ ہاں بالکل، لڑکیوں کو بھی تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا بیٹوں کا۔ ہمیں یہ احساس ہو جانا چاہیے کہ ایک ماں نے ہی تو معاشرے کی نسل کو سنوارنا ہوتا ہے۔ اگر ماں ہی تعلیمی یافتہ نہیں ہوگی تو معاشرہ بھی جہالت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ Customs and everyday life.
Question 6. موجودہ دور میں بچوں کی صحت کو لے کر اسکول بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں باقاعدہ ورزش کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بہت سے اسکولوں نے فاسٹ فوڈ لانے پر پابندی بھی لگا رکھی ہے، اور اب ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پھل، سبزیاں اور میوہ جات دے کر اسکول بھیجیں، کیونکہ ایسے کھانے صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر بچے صحت مند ہوں گے تو ہی اچھا پڑھیں گے۔ ورزش اور متوازن غذا انہیں تندرست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پٹھے مضبوط اور ذہن تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ بچے کا مزاج بھی خوشگوار رکھتے ہیں، یوں ان کی قابلیت نکھرتی ہے۔ موجودہ دور میں بچوں کی صحت کو لے کر اسکول بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسکولوں میں باقاعدہ ورزش کی مشق کروائی جاتی ہے۔ بہت سے اسکولوں نے فاسٹ فوڈ لانے پر پابندی بھی لگا رکھی ہے، اور اب ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ انہیں پھل، سبزیاں اور میوہ جات دے کر اسکول بھیجیں، کیونکہ ایسے کھانے صحت کے لیے مفید ہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر بچے صحت مند ہوں گے تو ہی اچھا پڑھیں گے۔ ورزش اور متوازن غذا انہیں تندرست رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس سے پٹھے مضبوط اور ذہن تر و تازہ رہتا ہے۔ یہ بچے کا مزاج بھی خوشگوار رکھتے ہیں، یوں ان کی قابلیت نکھرتی ہے۔ Being green. Question 7. کیا تم کسی ایسے پھول کے بارے میں جانتی ہو جو خزاں کے موسم میں باغوں میں بہار بکھیر دیتا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی، تم ہی بتا دو۔ اگست کے شدید حبس کے بعد جب اعتدال کا موسم شروع ہوتا ہے تو باغیچوں اور کیاریوں کی رونق بڑھانے گیندے کا پھول آ جاتا ہے۔ گیندے کے پھول وہی نا جو شادی، مایوں، رسم حنا، بارات اور گھر کی دیواروں سب کی رونق بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مہندی کے موقع پر خاص طور پر گیندے کے پھول کے ہار، بالیاں اور گہنے دلہن کو پہنائے جاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تم تو اس کے بارے میں بہت جانتی ہو۔ ہاں بالکل، کیونکہ یہ ہماری مشرقی روایات میں خاص مقام رکھتا ہے۔ کیا تم کسی ایسے پھول کے بارے میں جانتی ہو جو خزاں کے موسم میں باغوں میں بہار بکھیر دیتا ہے؟ نہیں، میں تو نہیں جانتی، تم ہی بتا دو۔ اگست کے شدید حبس کے بعد جب اعتدال کا موسم شروع ہوتا ہے تو باغیچوں اور کیاریوں کی رونق بڑھانے گیندے کا پھول آ جاتا ہے۔ گیندے کے پھول وہی نا جو شادی، مایوں، رسم حنا، بارات اور گھر کی دیواروں سب کی رونق بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مہندی کے موقع پر خاص طور پر گیندے کے پھول کے ہار، بالیاں اور گہنے دلہن کو پہنائے جاتے ہیں اور لوگوں میں بھی تقسیم کیے جاتے ہیں۔ تم تو اس کے بارے میں بہت جانتی ہو۔ ہاں بالکل، کیونکہ یہ ہماری مشرقی روایات میں خاص مقام رکھتا ہے۔ Rules and pressure. Question 8 example. اسکول ہاسٹل میں طلباء ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔
اسکول ہاسٹل میں طلباء ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے ایک ہی خاندان کے افراد ہیں۔ Question 8, Part A. مجھے ہاسٹل میں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، ہر وقت دوست پاس ہوتے ہیں، ہم مل کر پڑھائی کرتے ہیں اور مل کر ہی سیر و تفریح۔ اگر کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہاسٹل کی زندگی گھر کی زندگی سے کہیں زیادہ منظم ہوتی ہے، کیونکہ سب کاموں کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، مطالعہ کرنا، سونا جاگنا اور کھیلنا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے مل جل کر کیسے رہتے ہیں۔ مجھے ہاسٹل میں کبھی تنہائی محسوس نہیں ہوتی، ہر وقت دوست پاس ہوتے ہیں، ہم مل کر پڑھائی کرتے ہیں اور مل کر ہی سیر و تفریح۔ اگر کسی اور مدد کی ضرورت ہو تو سب ایک دوسرے کے کام آتے ہیں۔ ہاسٹل کی زندگی گھر کی زندگی سے کہیں زیادہ منظم ہوتی ہے، کیونکہ سب کاموں کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ کھانا پینا، مطالعہ کرنا، سونا جاگنا اور کھیلنا۔ ہمیں پتہ چلتا ہے مل جل کر کیسے رہتے ہیں۔ Question 8, Part B. ہاسٹل میں رہ کر انسان آزادانہ طور پر اپنے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے اپنے سامان کی حفاظت کرنا بھی آ جاتی ہے اور صفائی کا خیال رکھنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ ہاسٹل میں رہ کر پیسے خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کیسے سوچ سوچ کر خرچ کرنے ہیں۔ ہاسٹل میں رہ کر ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف ہو کر بھی دوسروں کے ساتھ کام کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی خواہشات کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمیں صبر اور شکر کے اصل معنی سمجھاتی ہے۔ ہاسٹل میں رہ کر انسان آزادانہ طور پر اپنے کام کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسے اپنے سامان کی حفاظت کرنا بھی آ جاتی ہے اور صفائی کا خیال رکھنا بھی سیکھ جاتا ہے۔ ہاسٹل میں رہ کر پیسے خرچ کرنے کا سلیقہ بھی آ جاتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے پیسے کیسے سوچ سوچ کر خرچ کرنے ہیں۔ ہاسٹل میں رہ کر ہم سیکھتے ہیں کہ اپنی مرضی کے خلاف ہو کر بھی دوسروں کے ساتھ کام کس طرح کرنا ہے، دوسروں کی خواہشات کا احترام کیسے کرنا ہے۔ یہ ہمیں صبر اور شکر کے اصل معنی سمجھاتی ہے۔ Sports. Question 9, Part A. دنیا کے تمام ممالک میں کھیلوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہر ملک کا ایک قومی کھیل ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے جو کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کے لیے 100 گز لمبا اور 60 گز چوڑا میدان ہوتا ہے۔ اس کے دونوں طرف گول پوسٹ بنائے جاتے ہیں جو 4 فٹ چوڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کھیل ہاکی اور سفید رنگ کی گیند سے کھیلا جاتا ہے۔ سفید رنگ کی گیند کا وزن 4 سے 5 اونس اور ہاکی کا وزن 12 سے 28 اونس تک ہوتا ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ ہر ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے مخالف کھیلتے ہیں۔ دنیا کے تمام ممالک میں کھیلوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ ہر ملک کا ایک قومی کھیل ہوتا ہے۔ پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ یہ ایک دلچسپ کھیل ہے
جو کھلے میدان میں کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل کے لیے 100 گز لمبا اور 60 گز چوڑا میدان ہوتا ہے۔ اس کے دونوں طرف گول پوسٹ بنائے جاتے ہیں جو 4 فٹ چوڑے ہوتے ہیں۔ اور یہ کھیل ہاکی اور سفید رنگ کی گیند سے کھیلا جاتا ہے۔ سفید رنگ کی گیند کا وزن 4 سے 5 اونس اور ہاکی کا وزن 12 سے 28 اونس تک ہوتا ہے۔ اس میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ ہر ٹیم 11 کھلاڑیوں پر مشتمل ہوتی ہے جو ایک دوسرے کے مخالف کھیلتے ہیں۔ Question 9, Part B. پاکستان کا قومی کھیل ہونے کے باوجود بھی پاکستانی عوام اس کھیل کے متعلق کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ ایک دور تھا جب پاکستانی قوم ہاکی کی ورلڈ چیمپئن سمجھی جاتی تھی اور انہوں نے 3 اولمپک گولڈ میڈل، 4 عالمی کپ اور 3 چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی۔ پاکستان نے آخری مرتبہ عالمی کپ 1994 میں جیتا تھا۔ ہاکی کے فروغ کے لیے نیشنل ہاکی چیمپئن شپ اور آغا خان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ملک بھر سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور ایک فیڈریشن بنائی گئی ہے جو انہیں تجربہ کار بناتی ہے، جس سے ملک میں اچھے کھلاڑی پیدا ہوتے ہیں۔ پاکستان کا قومی کھیل ہونے کے باوجود بھی پاکستانی عوام اس کھیل کے متعلق کوئی خاص دلچسپی نہیں رکھتی۔ ایک دور تھا جب پاکستانی قوم ہاکی کی ورلڈ چیمپئن سمجھی جاتی تھی اور انہوں نے 3 اولمپک گولڈ میڈل، 4 عالمی کپ اور 3 چیمپئنز ٹرافی جیتی تھی۔ پاکستان نے آخری مرتبہ عالمی کپ 1994 میں جیتا تھا۔ ہاکی کے فروغ کے لیے نیشنل ہاکی چیمپئن شپ اور آغا خان گولڈ کپ ہاکی ٹورنامنٹ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ملک بھر سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو تلاش کیا جاتا ہے اور ایک فیڈریشن بنائی گئی ہے جو انہیں تجربہ کار بناتی ہے، جس سے ملک میں اچھے کھلاڑی پیدا ہوتے ہیں۔ Daily life. Question 10 example. ہر کام اپنے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، اس لیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ ہر کام اپنے وقت پر کرنا وقت کی پابندی کہلاتا ہے، اس لیے وقت کو ضائع نہیں کرنا چاہیے کیونکہ گزرا ہوا وقت دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ Question 10, Part 1. وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ سورج وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند بھی وقت پر بڑھتا ہے، موسم بھی اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں، اسی طرح پھل، سبزیاں، فصلیں سب اپنے مقررہ وقت پر اگتی ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں وقت کی پابندی کی بہت اہمیت ہے۔ جو بچے وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت پر اسکول جانے، کھیلنے، کھانے، پڑھنے اور سونے سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت دنیا کی سب سے قیمتی شے ہے۔ کائنات کا پورا نظام ہمیں وقت کی پابندی کا درس دیتا ہے۔ سورج وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے، چاند بھی وقت پر بڑھتا ہے، موسم بھی اپنے وقت پر آتے اور جاتے ہیں، اسی طرح پھل، سبزیاں، فصلیں سب اپنے مقررہ وقت پر اگتی ہیں۔ ایک طالب علم کی زندگی میں وقت کی پابندی کی بہت اہمیت ہے۔
جو بچے وقت کی پابندی کرتے ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ وقت پر اسکول جانے، کھیلنے، کھانے، پڑھنے اور سونے سے ان کی صحت بھی ٹھیک رہتی ہے اور وہ تعلیم کے میدان میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ Question 10, Part 2. جو طالب علم وقت کی قدر نہیں کرتے، نہ وقت پر اسکول جاتے ہیں، نہ وقت پر سوتے، کھیلتے، کھاتے یا جاگتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ سست اور کامچور طلباء کے تمام کام ادھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ آج کا کام کل پر ڈالتے اور کل کا پرسوں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے طلباء امتحان کے کمرے میں بھی دیر سے پہنچتے ہیں اور اپنی سال بھر کی محنت پر پانی پھیر لیتے ہیں۔ جو طالب علم وقت کی قدر نہیں کرتے، نہ وقت پر اسکول جاتے ہیں، نہ وقت پر سوتے، کھیلتے، کھاتے یا جاگتے ہیں، وہ ہر لحاظ سے بھی کمزور ہو جاتے ہیں اور تعلیم کے میدان میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ وہ زندگی کے کسی بھی میدان میں کامیاب نہیں ہوتے۔ سست اور کامچور طلباء کے تمام کام ادھورے رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ آج کا کام کل پر ڈالتے اور کل کا پرسوں پر ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ بہت سے طلباء امتحان کے کمرے میں بھی دیر سے پہنچتے ہیں اور اپنی سال بھر کی محنت پر پانی پھیر لیتے ہیں۔ This is the end of the recording. You may continue to write and check your answers until the end of the test.